اللہ مجھے لشکر مہدی سے ملا دے، اللہ مجھے لشکر مہدی سے ملا دے، ایسا نہ ہو آقا میرا حل من کی صدا دے۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی سید الانبیاء والمرسلین، سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وعلی اہل بیتہ الاطیبین الانجبین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ لا سیما الامام المبین بقیت اللہ فی الارضین، واللعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین۔ اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی کتابہ الکریم، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ صلوات بین ایک دفعہ مل جل کے آپ بتا۔ اذان محترم، ارشاد رب العزت ہو رہا ہے کہ خدا نے اس وقت تک بے شک کسی قوم کی حالت کو تبدیل نہیں کیا جب تک کہ وہ قوم خود اپنے اندر تبدیلی اور تغیر اور تحول نہ پیدا کرے۔ یعنی ذمہ داری ہماری ہے کہ خود کو تبدیل کرنا ہے۔ اور میں نے اس آیہ شریفہ کے ضمن میں امیر کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی اس وصیت کو سرنامہ کلام کے آغاز کے طور پر آپ حضرات کے حوالے کیا تھا مسلسل 2 شبوں میں، جس میں میرے آقا نے یہ جملہ فرمایا تھا سارے انسانوں کو خطاب کرتے ہوئے۔ سب سے پہلی ذمہ داری یہ عطا فرمائی تھی کہ تقوی اللہ، تم تقوی پروردگار کو اختیار کرو، اور اس تقوی کے بعد جو سب سے اہم ذمہ داری تھی اور ذمہ داری ہے وہ یہ ہے کہ وَنَظْمِ أَمْرِكُمْ، تم سب اپنے کاموں میں ڈسپلن پیدا کرو، تم سب اپنے کاموں میں منظم ہو جاؤ، تمہارے اندر ایک ترتیب، ایک تنظیم اور ایک اچھے انداز سے آگے بڑھنے کا جذبہ ہونا چاہیے۔ اس کے ضمن میں نے عرض کیا تھا کہ 8-9 امور علماء نے بیان کیے ہیں کہ کس طرح سے قوم خود کو منظم کر سکتی ہے، ڈسپلن اس میں آ سکتا ہے۔ ان میں سے آج تیسری بات مجھے آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہے کہ جو یقیناً ہماری زندگیوں سے جس کا ایک گہرا رشتہ ہے۔ پہلے دن میں نے عرض کیا تھا کہ وقت پر ہر کام ہونا چاہیے۔ دوسرے دن میں نے عرض کیا تھا، یعنی کل کی شب آپ کی خدمت میں یہ بات عرض کی تھی کہ ذمہ داریوں کو لیتے وقت یا ذمہ داریاں دیتے وقت ہمیں کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے تاکہ ہماری قوم میں ایک ڈسپلن پیدا ہو سکے۔ آج مجھے آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے کہ ہمیں اپنے سارے کاموں میں ایک خاص قسم کی ذمہ داری ہمیں عطا کی گئی ہے،
اس کی طرف آگے بڑھنے کی کوشش کرنا ہے۔ وہ ذمہ داری کیا ہے؟ اس بات کو آپ کی خدمت میں عرض کرنے سے پہلے ایک چھوٹی سی بات پہلے میں عرض کر دوں تاکہ جلدی سے آپ کا ذہن بھی وہاں تک پہنچ جائے اور میں بھی آپ کو اپنے مقدمے کے انتہا پر اس بات کو بیان کر سکوں کہ جس کے لیے آج مجھے آپ کو زحمت دینی ہے۔ دیکھیے معمولاً یہ ہوتا ہے انسانی زندگی میں دو چیزیں بہت زیادہ پائی جاتی ہیں۔ کسی چیز کو اگر پسند کیا تو اتنا پسند کیا کہ اب دن و رات میں فرق ہی ختم ہو گیا۔ جیسے مثلاً ابتدا میں ہم سب کا یہ حال تھا کہ ابتدا میں نیا موبائل لے کر آئے اپنے گھر میں، اب جو 24 گھنٹے 48 گھنٹے 3 دن 4 دن کے جو صورتحال ہے وہ کیا ہے؟ کھانے کے لیے بھی کھینچ کے ڈائننگ ٹیبل پہ لا کے بٹھایا جا رہا ہے۔ کیوں؟ نیا موبائل۔ یہ جو ابتدائی طور کے اوپر کوئی چیز اچھی لگی وہ اتنی اچھی لگی کہ بس اب کسی کام کا، کسی بھی چیز کی، کسی بھی ذمہ داری کا خیال باقی نہیں ہے۔ یہ ہے محبت کی طرف۔ اور ادھر سے الٹی طرف آپ چلے جائیے، بعض اوقات کالجز میں یا اسکولز میں ہمارا جھگڑا ہوا اپنے کسی کلاس فیلو سے، کسی ساتھی سے، اب آپ نہ پوچھئے جو اس کے لیے ہمارے دل میں نفرت پیدا ہوئی، گالیاں دینے پہ تیار، مارنے پر تیار، حتیٰ مار ڈالنے پر تیار۔ کیوں؟ مجھے نہیں پسند ہے۔ کل تک صورتحال یہ تھی کہ کلاس میں بغل میں بیٹھیں گے، کینٹین ساتھ میں جائیں گے، گھر تک اس کے ساتھ ہی واپس آئیں گے، ارلی مارننگ میں اس کے ساتھ نکلیں گے۔ آج کیا صورتحال ہے؟ وہ ایک کونے میں بیٹھا ہے، آج ہم دوسرے کونے میں بیٹھے ہوئے ہیں، ایک دوسرے کا چہرہ تک دیکھنا گوارا نہیں ہے۔ کیوں؟ نفرت پیدا ہوئی۔ محبت کا یہ حال تھا کہ کھانا چھوڑ دیا، سونا چھوڑ دیا، موبائل کے لیے سب کچھ چھوڑ دیا۔ نفرت کا حال یہ ہے کہ اب صورت دیکھنا پسند نہیں ہے۔ اب آپ متوجہ ہو گئے ہوں گے کہ میں آج کس بات کو آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہ رہا ہوں۔ یہ انڈسپلن ہے۔ کیا مقصد ہوا؟ امیر کائنات نے جب ہم سے یہ بات فرمائی کہ تمہارے اندر سارے کاموں میں ایک ڈسپلن ہونا چاہیے، سارے کاموں میں ایک نظم ہونا چاہیے، ایک نظم یہ بھی ہے کہ کسی بھی چیز کے سلسلے میں ایکسیس نہیں ہونا چاہیے۔ اسی لیے آپ ذات کہتے ہیں کہ ایکسیس آف ایوری تھنگ از بیڈ۔ ہر چیز کو جہاں آپ حد اعتدال سے آگے لے کر گئے اس ڈس بیلنس ہوئی۔ آپ کی زندگی، آپ کا طریقہ کار، آپ کا رہن سہن، کوئی نہ کوئی چیز ایسی ہے کہ جس میں بیلنس نہیں ہے، نتیجے میں نقصانات سامنے آ رہے ہیں۔ کوئی کھانا پسند آ گیا، اب نتیجہ یہ ہے کہ اتنا کھا لیا کہ 3 دن کھانے سے محروم ہو گئے۔ لوز موشن اس بری طرح سے شروع ہوا کہ اب کھانے کی صورتحال ہی نہیں ہے۔ یعنی اس ایک دفعہ اور صلوات بھیج دیں آپ۔ تو یہ جو ہماری زندگیوں میں ڈس بیلنس پایا جاتا ہے یہ انڈسپلن کی دلیل ہے۔ آج مجھے اسی کو آپ کی خدمت میں پیش کرنا ہے کہ ہماری زندگیوں میں ایک یہ بھی بیلنس ضروری ہے۔ وہ کون سا ہے جو آج میں پیش کرنا چاہ رہا ہوں؟ دیکھیے کبھی کبھی ہوتا ہے کام کا لوڈ اور عبادتوں کا جذبہ، ان دونوں کے درمیان اگر ہم نے بیلنس کو برقرار نہیں رکھا تو کسی ایک طرف ضرور چلے جائیں گے، یا عبادتوں کا شوق اتنا غالب آ گیا کہ اب کیسا کام، کیسی بزنس، کیسی تجارت، کیسا آفس جانا، کوئی کام نہیں، سب چھوڑ دیا، مسجد میں آ کر بیٹھے ہیں۔ یا ادھر سے اگر بیلنس ذرا بھی بگڑا، کون سی نماز، بھائی مجھے ٹائم ہی نہیں ملتا ہے، آج دکان میں اتنی دیر سے میں واپس پلٹا کہ ظہرین تو کب کی چھوٹ چکی تھی، مغربین بھی آج چھوٹ گئی، قضا ہو گئی۔ کیوں؟ اتنا زیادہ آج کل کام آ گیا ہے۔ اور بعض افراد تو ہوتا ہے ماہ مبارک رمضان عبادتوں کا مہینہ ہے، لیکن اسی مہینے میں بعض افراد کے لیے جیسے جیسے عید کا دن قریب آنے لگتا ہے، تجارت اور بزنس اور دکان میں اتنا زیادہ بزی ہو گئے کہ اب صورتحال یہ ہے کہ مغربین کی جماعت پہلے چھوٹی، اس کے بعد مغرب فرادہ مسجد میں بھی چھوٹ گئی، اس کے بعد اور صورتحال خراب ہوئی، اب رات میں 1 بجے 2 بجے گھر واپس آ رہے ہیں، اتنے تھکے باندھے کہ اب کیسی نماز مغرب، کیسی نماز عشاء۔ ہمارے وہاں صورتحال یہ ہے کہ دونوں کے درمیان بیلنس نہیں رکھ پائے، یعنی ساری ہماری درآمد ہے وہ اسی بات پر منحصر ہے کہ نماز چھوڑو گے تو تم کو پیسہ ملے گا،
یہی تو صورتحال ہوئی نا. اور ادھر سے کیا صورتحال ہے کہ نہیں, بعض ایسے ذہنوں میں فکر پائی جاتی ہے کہ نہیں, اگر ہم نے واقعاً عبادت انجام دے لی تو روزی روٹی تو ملنے ہی والی ہے. کون سا مسئلہ ہے؟ کیا ضرورت ہے کہ صبح سے شام تک پسینہ بہایا جائے؟ کیا ضرورت ہے کہ بال بچوں کو چھوڑ کر انسان اتنی دور ڈیوٹی کرنے چلا جائے؟ اسی بامبے شہر میں بعض افراد ہیں پونا سے آتے ہیں, ڈیلی اپ ڈاؤن کر رہے ہیں. ایسے افراد کے لیے تو یہ کام احمقانہ ہو جائے گا. یہ کون سی عقل مند, اتنی دور سے چلے آ رہے ہیں. ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ کام کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے. یہ دونوں کے درمیان بیلنس اتنا ضروری ہے کہ آج میں ایک حصے کو عرض کرنا چاہتا ہوں, کل دوسرا حصہ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. 4 باتیں بیان کی گئی ہیں ان لوگوں کی, غور سے سنیے گا آپ. یہاں سے 4 فکر پائی جاتی ہے ان لوگوں کے بارے میں کہ جو کام نہیں کر رہے ہیں, کام کرنا ہی نہیں پسند ہے. ان کے ذہن میں یہ تصور ہے کہ ہمیں کام نہیں کرنا ہے. 4 فکروں میں سب سے پہلی فکر یہ ہے کہ جو عجیب طرح کی فکر ہے کہ اگر واقعاً کام کرنا ہے, مجھے پیسہ کون دیتا ہے؟ مجھے پیسہ وہی دیتا ہے جو کائنات کا خالق ہے. اسی نے مجھے روزی دی ہے, اسی نے مجھے روٹی دی ہے, اسی نے مجھے رزق دیا ہے, اسی نے مجھے رقم دی ہے. تو اگر اس سے لو لگا لی جائے, آپ جانتے ہیں مثال کے طور کے اوپر ایک انسان ہے, فارمر ہے, کھیت والا ہے, اس سے آپ نے بڑی گہری دوستی کر لی. اب نتیجہ کیا ہوا؟ آپ کو اناج خریدنا ہی نہیں ہے. جہاں آپ کے گھر میں اناج ختم ہوا, بوریوں میں بھر کے چاول اور گیہوں آپ کے گھر آ جائے گا. کہا جب ایک کشاورز, ایک فارمر, ایک کسان سے دوستی کر لینے کے نتیجے میں ہمارے گھر میں کبھی اناج کم نہیں ہوتا, تو اگر خدا سے دوستی کر لیں تو یہ فکر ہے یا نہیں ہے؟ تو خدا سے اگر دوستی کر لی تو اب سب کچھ ختم ہو گیا, اب ہمیں ضرورت ہی نہیں رہی. ایک دفعہ سلوات میں فین آف کر دے, اس کی وجہ سے آواز خراب ہو رہی ہے, اس کی وجہ سے آواز خراب ہو رہی تھی. آپ نے محسوس فرمائی ایک گروہ وہ ہے کہ جس کی نگاہ میں عبادت ہی کرنا ہے, کوئی بھی کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور آپ سنیں گے امیر کائنات سے بڑا کوئی عبادت گزار ہے؟ سوچ بھی نہیں سکتے. لیکن یہی امیر کائنات ہیں کہ مسجد میں, توجہ سے سنیں, مسجد میں آ کر نمازیں پڑھنے والوں کو مسجد سے باہر نکال رہے ہیں. اب آپ ذرا سوچئے, کہاں امیر المومنین جیسا عبادت گزار, ان سے بڑا نہ کوئی نمازی, ان سے بڑا نہ کوئی قرآن سمجھنے والا, نہ ان سے بہتر کوئی اسلام کا مبلغ, نمازیوں کو مسجد سے نکال رہے ہیں. اس کے معنی یہ ہے کہ اس کے اندر جو نماز اس وقت پڑھی جا رہی تھی وہ بندگی پروردگار نہیں تھی, ورنہ علی سے بڑا کون بندے پروردگار ہے. کوفے میں آپ تشریف فرما ہوئے, کوفے میں آپ آگئے, دارالحکومت کوفہ بن چکا ہے. مسجد کوفہ آپ جانتے ہیں اس زمانے ہی سے بڑی وسیع و عریض ہے, بڑی کشادہ مسجد ہے, آج بھی ماشاءاللہ سے کافی بڑی ہے. امیر المومنین اس مسجد کوفہ میں داخل ہوئے. اب جو انٹر ہوئے, قدم رکھا, آپ نے عجیب منظر دیکھا. ہر ایک ہے کہ جو نماز پڑھ رہا ہے, سب کے نماز کا اپنا اپنا انداز, اپنا طریقہ کار ہے, لیکن ایک ٹولی ہے, ایک گروہ ہے کہ جو اسی مسجد کے کونے میں بیٹھی ہوئی ہے, جو مستقل عبادت کر رہی ہے. نمازیں ہو رہی ہیں, دعائیں ہو رہی ہیں, قرآن پڑھا جا رہا ہے. کتنے اچھے لوگ ہیں, تسبیح, مستقل تسبیح پڑھی جا رہی ہے. ان سے بہتر کوئی ہوگا؟ ہم آپ ہوتے تو ہمت نہ کرتے ان کے بارے میں کچھ کہنے کی. امیر کائنات نے پوچھا یہ کون؟ کہا یہ رجال الحق ہیں. عربی میں رجال رجل کی جمع ہے, رجل یعنی مین, رجال یعنی مین, حق والے مرد. یہ وہ لوگ ہیں جو حق والے مرد ہیں. اس سے بڑا کوئی لقب ہوگا؟ رجال الحق, حق والے مرد. امیر المومنین پوچھا رجال الحق سے مراد کیا ہے تم کوفے والوں کی؟ کہا رجال الحق سے مراد یہ ہے کہ یہ وہ افراد ہیں کہ جن کو بس صرف بندگی پروردگار سے محبت ہے, انہوں نے صرف خدا سے لو لگائی ہے. کوفے والے جب ان کے گھر میں کھانا پکتا ہے تو ہر ایک اپنے اپنے کھانوں میں سے ایک روٹی انہوں نے لا کے دے دی, سالن انہوں نے لا کے دے دیا, کھجور انہوں نے, سب اس طرح سے جمع ہو جاتا ہے اور رات میں کھانے کھا کے یہ سو جاتے ہیں, صبح پھر عبادت شروع. مولا نے فرمایا کہ یہ رجال الحق اس بنا پر ہیں کہ محلے والے ان کے کھانے کا انتظام کرتے ہیں. کہاں کہ اگر یہی بات ہے تو پھر رجال الحق کا کلمہ تو اس کتے کے لیے زیادہ استعمال ہونا چاہیے کہ جو اپنے مالک کا کھانا کھانے کے بعد اس کا وفادار بھی ہوتا ہے.
یہ لوگ تو کھانا کوفے والوں کا کھا رہے ہیں، لیکن کوفے والوں کی کوئی تعریف نہیں، کوئی ذکر نہیں۔ اس کے بعد فرمایا کہ ان سب کو ابھی مسجد سے نکالو۔ اب آپ سنیں، نمازی، دعائیں پڑھنے والے، تسبیحیں پڑھنے والے، قرآن پڑھنے، سب کو نکالو۔ کہا آقا یہ خدا والے ہیں، ان کو مسجد سے نکالیں؟ کہا ان سب کو ابھی مسجد سے نکالو، میں ایک لمحہ برداشت نہیں کروں گا۔ مجھے یہ برداشت نہیں ہے کہ خدا کے نام پر بندے اس کی مسجد میں خالی بیٹھیں۔ توجہ فرمائی، یعنی اس کے کیا معنی ہے؟ یہ جو مسجد میں بیٹھ کر انسان 24 گھنٹے کی عبادت کا تصور لے کر آ رہا ہے، یہ بندہ پروردگار نہیں ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ ان سب کو مسجد سے نکالو۔ ان کی ڈیوٹی یہ ہے کہ کل صبح سے یہ کام کریں، کام کر کے شام کو جو کمائیں اس کے ذریعے سے اپنا گھر چلائیں۔ ان کو کوفے والوں کی ضرورت نہیں ہے، کوفوں والوں کی احتیاج نہیں ہے، اپنے پیروں پہ کھڑے ہونا چاہیے۔ اگر یہ جذبہ ہے تو یہ رجال الحق ہیں، یہ مردان پروردگار ہیں۔ اگر یہ جذبہ نہیں ہے تو پھر عبادت بھی کافی نہیں ہے۔ ان دی بریکٹ ایک بات اور عرض کر دوں یہاں پر، میری اس تقریر کا یہ مفہوم نہ لیجئے گا کہ اس کے معنی ہے کہ مسجد میں اعتکاف پہ نہ بیٹھا جائے۔ اعتکاف پہ بیٹھنا اور ہے، اعتکاف پر جو 3 دن انسان بیٹھ رہا ہے وہ خود ایک عبادت ہے۔ یعنی یہ 3 دن مسجد میں بیٹھ جانا، صرف بیٹھ جانا، یہ بھی عبادت ہے۔ وہ ایک الگ بحث ہے۔ ہاں توجہ رکھیے گا، میری مراد ان افراد سے ہے کہ جو مستقل مسجد میں بیٹھے رہے ہیں۔ مسجد میں بیٹھ کر صرف اللہ اللہ کرنا یہ علی علیہ السلام کو نہیں پسند ہے، یہ اہل بیت اطہار کو گوارا نہیں ہے۔ توجہ رکھیے گا۔ اس کے بعد آپ محسوس فرمائیں، حقیقت یہ ہے کہ ایسے ایسے افراد بھی دنیا میں پائے جاتے ہیں کہ جن کی فکر، پہلی فکر کیا ہے؟ عبادت تجارت سے بہتر ہے۔ جبکہ حقیقت یہ ہے کہ پروردگار نے عبادت کے 70 حصے قرار دیے ہیں، نماز 70 میں سے ایک ہے، اور سب سے بڑا حصہ اگر کسی کا ہے تو انسان کا حلال روزی کو تلاش کرنا ہے۔ اس کے کیا معنی ہے؟ یہ روایت جو میں نے آپ کی خدمت، اس کے کیا معنی ہے؟ اس کے معنی یہ ہے کہ اگر تم اپنے گھر سے نکل رہے ہو صرف اس لیے کہ تم پیسہ کما کے لاؤ، تمہارے گھر کے موجود بچے، تمہاری زوجہ، تمہارے گھر والے کچھ اس پیسے کے ذریعے سے زندگی گزار سکیں، یہ نماز سے کم نہیں ہے، یہ روزے سے کم نہیں ہے۔ یہ جو پروردگار کے بندگان کی خدمت کرنے کے لیے انسان زحمت اٹھا رہا ہے، فرمایا یہ وہ ہاتھ ہے کہ امیر المومنین روایت موجود ہے، میں عرض کر چکا، دوبارہ نہیں دوہرانا، جلدی میرے پاس وقت کم ہے، میں جلدی سے نتیجے کی طرف لے کر آنا چاہ رہا ہوں۔ فرمایا یہ ہاتھ کہ جن کے اوپر کھردرا پن پیدا ہو گیا تھا، میں اس کا ترجمہ نہیں جانتا کھردرا پن کو کیا کہتے ہیں، ہاتھ بہت سخت ہو گیا، ہارڈ ہو گیا تھا، رسیاں کنویں سے کھینچتے کھینچتے ہاتھ سخت ہو گیا تھا۔ کام کیا تھا؟ اس زمانے میں پانی پہنچانے کے لیے کھیتوں میں کنویں سے پانی نکالا جاتا تھا، پھر نالیاں تھی ان میں بہا دیا جاتا تھا۔ یہ انسان جو کنویں سے رسی کھینچ رہا ہے، اس کے ہاتھ سخت ہو گئے تھے، ہارڈ ہو گئے تھے، کھردرے ہو گئے۔ جناب رسالت مآب نے ہاتھ جب اس صحابی کا اپنے ہاتھ میں لیا اور اتنا سخت ہاتھ دیکھا، پوچھا خیریت تو ہاتھ میں کیا ہو گیا؟ کہ یا رسول اللہ میں صبح سے شام تک ڈول کھینچتا ہوں پانی کا کنویں سے، رسی کی بنا پہ میرا ہاتھ ہارڈ ہو گیا ہے۔ آپ سنیں گے کائنات میں کیا رسول خدا سے بہتر کوئی شخصیت ہے؟ سید المرسلین ہے، خاتم النبیین ہے، سید ولد آدم ہے۔ آپ نے اس صحابی کے ہاتھ کو بلند کیا، اپنے سر مبارک کو تھوڑا جھکایا اور اس کے ہاتھ کا بوسہ لیا ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ نے کبھی دیکھا ہے کسی عالم کو کسی عام آدمی کا بوسہ لیتے دیکھا ہے؟ یہاں صورتحال کائنات کا رسول ہے۔ مولانا آگے تشریف لائیے، ایک دفعہ درود بھیج دیں آپ حضرات۔ ابھی کل ہی میں نے عدالت کا ذکر کیا تھا، اگر میں مولانا کو ان کی جگہ پہ نہ بٹھاؤں تو یہ ظلم ہو جائے گا۔ ایک دفعہ اور صلوات بھیج دیں آپ حضرات۔ کائنات کا رسول ہے، اور ہاتھ کس کا چوما جا رہا ہے؟ کسی اپنی سوسائٹی کے کسی بہت بڑے امیر کا نہیں، بہت بڑے عبادت گزار کا نہیں۔ کس کا؟ جو اپنے اس کنویں سے ڈول کو کھینچ کھینچ کر اتنی زیادہ محنت کر رہا ہے کہ ہاتھ اس کا سخت ہو چکا ہے، اور اس کے بعد فرمایا تھا کہ ہذہ الید لا یمسھا النار،
یہ وہ ہاتھ ہے کہ جس کو جہنم کی آگ نہیں جلا سکتی. یعنی عبادت یہ بھی ہے. انسان اگر واقعاً اس خدمت کو انجام دے رہا ہے, یہ خدمت وہ عظیم عبادت ہے کہ جس عبادت کے نتیجے میں پروردگار جہنم پر اس عبادت میں استعمال ہونے والے بدن کے حصوں کو حرام قرار دے رہا ہے جہنم پہ. لا یمسہ النار. یہ پہلی فکر ہے کہ عبادت انسان کے لیے روٹی تلاش کرنے سے بہتر ہے. دوسری فکر جو پائی جاتی, بہت سے ایسے افراد ہیں, بڑی ہی معذرت کے ساتھ یہ جملہ عرض کر رہا ہوں اس لیے کہ یہ بزرگوں سے متعلق ہے, بڑی معذرت کے ساتھ بہت سے لوگوں کی یہ ذہن میں فکر پائی جاتی ہے کہ اب اتنا مال جمع ہو گیا کہ اب مزید کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ فکر نہیں. 60 سال کے ہو گئے, 62 سال کے گورنمنٹ ریٹائر کر دیا, اب تو ظاہر سی بات ہے پینشن بھی مل رہی ہے, اب کیا ضرورت کام کرنے کی, گھر میں آرام سے بیٹھے ہیں. ابھی عرض کرتا ہوں کہ اسلام میں ریٹائرمنٹ کا تصور نہیں ہے. یہ گورنمنٹ ریٹائر کر سکتی ہے, اسلام ریٹائر نہیں کرتا. اگر انسان کے بدن میں توانائی اور طاقت باقی ہے تو اسے کام کرتے رہنا ہے. آپ ملاحظہ فرمائیں عمر بن عزینہ, جس کے بارے میں عمرو بن عزینہ بھی وارد ہوا ہے, یہ اسی کوفے کا مشہور کھجور کا بزنس مین ہے. ان کا کام یہ ہے کہ ساری کھجور جمع کی جائے اور پھر مختلف علاقوں تک پہنچوائی جائے. عمر بن عزینہ ایک زمانے میں اتنا ہی رقم جمع ہو گئی, اتنا پیسہ جمع ہو گیا کہ اب انہوں نے محسوس کیا کہ اب مجھے مزید تجارت کی ضرورت نہیں ہے. بیٹے سب ویل سیٹل ہو چکے ہیں, اب ضرورت نہیں ہے کہ ان کے لیے کچھ محنت کی جائے, نہ خود کچھ پیسے کی ضرورت ہے, نہ اولاد کو کسی کی ضرورت ہی نہیں ہے. آرام سے دکان بند کی, تجارت بند کر دی, ختم کر دی, آ کر گھر میں آرام کر رہے ہیں. ان کو ایک دفعہ موقع ملا, ظاہر ہے کہ پیسے والے تھے, موقع ملا ان کو مدینہ طیبہ جا کر زیارت کرنے کا. اس زمانے میں ہمارے اور آپ کے چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کا دور ہے. یہی عمر بن عزینہ مدینہ طیبہ آئے, جناب امام کی خدمت میں حاضر ہوئے. حضرت کی خدمت میں حاضر ہونے کے بعد آپ نے گفتگو شروع کی. دوران گفتگو مولا نے پوچھا کہ عمر آج کل کیا کر رہے ہو؟ کہا فرزند پیغمبر جتنا کام تھا سب بند کر دیا, میں نے اپنا بزنس کلوز کر دیا ہے, سب کچھ ختم کر دیا. ہوا کیا؟ کہا مجھے اب بزنس کی ضرورت ہی نہیں ہے. اولاد کے لیے زحمت کرتا تھا, اولاد بڑی ہو چکی ہے, اپنے پیروں پہ کھڑی, ویل سیٹل ہو چکی ہے. زوجہ کے لیے محنت کرنا تھی, وہ دنیا سے جا چکی ہے. میں روکھی سوکھی زندگی گزارنے والا معمولی قسم کا آدمی, اب مجھے کتنے پیسے کی ضرورت, مجھے رقم نہیں چاہیے. اس موقع کے اوپر مولا نے کیا فرمایا تھا؟ مولا نے عمر بن عزینہ کو خطاب کرتے ہوئے کہا کہ یہ فکر تمہاری احمقوں جیسی ہے, یہ فکر وہ ہے جو عقل کے خلاف ہے. اللہ اکبر. تم جو یہ فکر لے کر آ رہے ہو, یہ فکر تمہاری عقل کے خلاف ہے. کہ واپس جاؤ, کوفے میں جا کر دوبارہ دکان کھولو, دوبارہ کھجوریں منگواؤ, دوبارہ کھجوریں سپلائی کرو, وہی بزنس جو ابھی تک کر رہے تھے پھر کرو. بولا کس کے لیے کریں؟ بچوں کے لیے, خاندان والوں کے لیے, کس کے لیے کروں؟ اب کوئی نہیں ایسا جس کے لیے پیسے کی ضرورت ہو. اس موقع کے اوپر میرے آقا نے فرمایا تھا کہ تم یہ دوبارہ بزنس اور تجارت شروع کرو, اپنے لیے نہ صحیح, اب تم تجارت دوسروں کے لیے شروع کرو. یعنی اب جو غریب ہیں, نادار ہیں, جن کے پاس نہیں ہے, جن کو ضرورت ہے, ان کے لیے تم تجارت شروع کرو. اور فرما رہے ہیں آپ, اسی لیے میں نے وہ بات نامکمل چھوڑ دی تھی. گورنمنٹ نے ریٹائر کر دیا, اب گھر میں آرام سے بیٹھے ہیں. نہیں, دیکھیں اسلام کہتا ہے کہ اس کے معنی یہ ہے کہ آپ کے جسم کو ابھی بھی کام کی ضرورت ہے, اور یہ کام, یہ جسم آپ کا مسلسل کام میں مصروف رہے. آپ ایک ٹیچر تھے, پروفیسر تھے, گورنمنٹ نے ریٹائر کر دیا, اور آپ کو ماشاءاللہ سے الحمدللہ اب اتنی آپ کو پینشن مل رہی کہ آرام سے زندگی گزرے. لیکن کیا واقعاً ابھی بھی لوگوں کے درمیان تعلیم کو نشر کرنے کی ضرورت ختم ہو گئی؟ نہیں, ابھی بھی بہت سے ایسے افراد ہیں کہ جن کو تعلیم کی ضرورت ہے. آپ اگر مطمئن ہو چکے ہیں کہ پیسے کی ضرورت نہیں ہے, یعنی 60 سال تک 62 سال تک آپ نے لوگوں سے پیسہ یا گورنمنٹ سے پیسہ لے کے خدمت کی, اب آپ بغیر پیسہ لیے خدمت کر دیجئے. بہت سے ایسے افراد ہیں کہ جن کو گائیڈ کرنے کے لیے آپ کی ضرورت ہے, بہت سے ایسے افراد ہیں کہ جن کو کوچ کرنے کے لیے آپ کی ضرورت ہے, بہت سے ایسے افراد ہیں
کہ جن کے درمیان بیٹھ کر کچھ نہ صحیح آپ اپنا تجربہ تو بیان کر سکتے ہیں. وہ باتیں جو آپ نے 50-55 سال کے درمیان سیکھی ہیں انہیں ہی صرف اگر شیئر کر لے جائیں, یہ بھی ایک عظیم خدمت ہے. اسی لیے وہ تمام افراد کہ جو اس لیول تک اب پہنچ چکے ہیں کہ جنہیں رقم کمانے کی ضرورت نہیں ہے, تو اب اس لیے کام نہ کریں کہ پیسہ چاہیے, اس لیے کام کریں تاکہ قوم کو ترقی دیں, اس لیے کام کریں تاکہ ان جوانوں کو بلندیوں کی طرف لے کر جا سکیں. یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے. اور یہ مسئلہ ایسا نہیں ہے کہ صرف 60 سال 60+ والوں کے لیے ہے, نہیں, یہ مسئلہ سب کے لیے ہے. ہم 35 سال کے, 40 سال کے, 45 سال کے, 50 سال کے ہو گئے, ابھی بھی ہمیں ضرورت ہے کہ ہم بغیر رقم لیے ہوئے بھی خدمت کر سکیں. اور یقین جانیے جتنا زیادہ رقم لیے بغیر خدمت ہوگی اتنا ہی زیادہ اس میں خلوص بھی پیدا ہوگا. وہ الگ بات ہے کہ کسی نے سامنے سے آپ کو کچھ گفٹ کے طور پر دے دیا, لیکن جب پتہ ہے ڈیمانڈ ہے ہی نہیں, جہاں ڈیمانڈ نہ ہو خلوص وہیں پہ بڑھتا ہے. لیکن جہاں ڈیمانڈ شروع ہوتی ہے, نہیں مجھے تو مثلاً 15,000 چاہیے ہے ٹیوشن فیس کے, اب یہاں پہ ساری توجہ کس بات پہ ہے؟ پیسے کی طرف. لیکن جب ڈیمانڈ ہی نہیں ہے تو اب صورتحال یہ ہے کہ پورے خلوص سے تعلیم دی جا رہی ہے, پورے خلوص سے پڑھایا جا رہا ہے. کہا تم اگر واقعاً پیسے کی تمہیں ضرورت نہیں ہے تو کم از کم ان قوم والوں کے لیے خدمت کرو. یہ عمر بن عزینہ سے جو میرے آقا نے جملہ فرمایا ہے وہ ہم سب کے لیے درس ہے, وہ ہم سب کے لیے بہترین صورتحال ہے. قم میں مولانا کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ پاساز قدس میں ایک چشمے والا تھا. ایک زمانہ تھا, مجھے بھی شوق تھا, میں جس زمانے میں قم میں طالب علم تھا تو اس کو جا کر ہندوستان کی ایک زبان سکھاتا تھا. اس چشمے والے کا وہاں پہ بڑا شہرہ تھا, کیسا بھی آپ کا چشمہ ٹوٹ گیا ہو وہ بنا دیتا تھا, اور بڑا پیسے والا تھا, کافی اس کے پاس لوگوں کا آنا جانا تھا, وہ بڑا ماہر تھا. کیسا بھی چشمہ ٹوٹ گیا ہو, کہیں سے بھی وہ جو شیشہ نہ ٹوٹا ہو, یہ چشمہ فریم ٹوٹا ہو, بڑا ماہر تھا. میں نے دوران گفتگو ایک دن اس سے کہا کہ تمہارے پاس اتنا اچھا فن ہے, اور ظاہر سی بات ہے کہ یہ فن صرف تمہارے پاس ہے, پورے قم میں کسی کے پاس نہیں ہے, سب تمہارے پاس, حتیٰ دکاندار اس کے پاس بھیجتے تھے. چشمہ کوئی بنوانے کے لیے آیا, لے لیا, اس کے پاس بھیجا دے, تم بنا دو, 2 دن بعد واپس آئے گا, پھر وہ دے دیں گے. اتنا زیادہ ماہر تھا. تو میں نے اس سے کہا کہ تمہارے پاس اتنی اچھی مہارت ہے اور صرف تمہارے پاس ہے, تم اس کو دوسروں کو کیوں نہیں سکھاتے؟ اس نے کہا کہ آپ چاہتے ہیں کہ میں اپنی دکان بند کر دوں؟ میں نے کہا نہیں, میں یہ نہیں چاہتا تمہاری دکان بند, تم دوسروں کو سکھاؤ گے تو نتیجہ یہ ہے کہ دوسرے سیکھ کے تمہارا کام آگے بڑھائیں گے. کہا نہیں, اس کے جملے سنیے, کہا نہیں میں دوسروں کو تو دور کی بات ہے, اپنے بیٹے کو بھی سکھا کے نہیں جاؤں گا. اتنا شدید انسان, کہ اپنے حقیقی بیٹے کو نہیں سکھاؤں گا. بھئی کیوں نہیں سکھاؤ گے؟ کہ اگر واقعاً گٹس ہے تو وہ میرے جیسا کام کر کے دکھائے. یعنی انسان کبھی کبھی اتنا زیادہ اپنے کام کے بارے میں اتنا زیادہ خود کو بچا کے رکھنا چاہتا ہے کہ اپنے بیٹے تک کو سکھانے پہ تیار نہیں ہے, جبکہ یہ بھول گیا کہ اگر واقعاً پروردگار نے کوئی ہنر اور فن اس کو عطا کیا ہے تو اگر پروردگار بھی روک لیتا تو اس تک نہ پہنچتا. اگر واقعاً پروردگار کی عطا ہے تو پھر اسے دوسروں تک پہنچانا چاہیے. اسی لیے روایتوں میں ہے کہ زکوٰۃ العلم نشرہ, جو تمہارے پاس معلومات آ گئی ہیں ان کی زکوٰۃ نکالو. یہ لیجئے جناب, ابھی تک تو خمس نکالنا مشکل کام تھا, اب علم کی زکوٰۃ بھی شروع ہوئی. ایک دفعہ اور صلوات بھیج دیں آپ حضرات. فرمایا زکوٰۃ العلم نشرہ, یہ جو تم نے معلومات حاصل کرنی ہے, تمہارے پاس علم آ گیا ہے, اس کی زکوٰۃ نکالو. اب زکوٰۃ کیا ہے؟ وہ 500 2000 10,000 لاکھ 2 لاکھ نہیں نکالنا ہے, تم نے سیکھ لیا, اب دوسروں کو سکھاؤ. یہ خود بخود زکوٰۃ ہے. یہ خود بخود تمہارے علم کو نہ صرف یہ کہ اس کی زکوٰۃ ہے, بلکہ تمہارا علم تمہارے اندر اور مضبوط اور محکم اسٹرانگ ہوتا جائے گا. دوسروں کو سکھا دینے کے بعد انسان کو اس نالج کے اوپر کمانڈ پیدا ہو جاتا ہے. یاد رکھیے گا, فرمایا اگر تمہارے ذہن میں یہ تصور پیدا ہو رہا ہے کہ اب مجھے مال کی ضرورت نہیں ہے, تو بیلنس کا تقاضا یہ ہے کہ ابھی بھی میدان عمل میں قدم رکھو. خدا نے تمہیں قدم دیے ہیں, خدا نے تمہیں ہاتھ دیے ہیں, خدا نے تمہیں کان دیے ہیں, ناک دی ہے, سب کچھ دیا ہے, ان کو ابھی بھی استعمال کرو.
اب تم ماشاءاللہ سے اتنے پیسے والے ہو چکے ہو تو اب دوسروں کے لیے کام کرو. اور اس کے بعد تیسری فکر جو ہمارے ذہنوں میں پائی جاتی ہے, جو بڑی عجیب ہے, جو اکثر و بیشتر اگر آپ غور کیجئے تو بہت سے افراد کے ذہنوں میں ہے. ایک بات یہ ہے کہ ہم سے کام ہو نہیں سکتا, اور ایک فکر یہ ہے کہ ہمارے لیے کوئی کام, ہمیں کوئی ملتا ہی نہیں کام. دونوں فکریں ہیں. تیسری فکر کیا پائی جاتی ہے؟ ہمارے لیے کوئی کام ہے ہی نہیں, ہم کو کام نہیں ملتا. یا ایک بات یہ کہ ہم سے کام ہو نہیں سکتا. جبکہ حقیقت یہ ہے کہ دنیا میں کاموں کی کمی نہیں ہے, کام کرنے والوں کی کمی ہے. آپ جس بھی آفس میں جاب کر رہے ہیں, آپ کے باس نے کہہ دیا کہ ایک آدمی چاہیے فلاں فلاں کوالیفیکیشن کا, فلاں فلاں چیزوں کا رکھنے والا چاہیے ہے. اب آپ نے تلاش کرنا شروع کیا, اتنی بڑی کمیونٹی میں کوئی آدمی نہیں دکھائی دے رہا ہے. اس کے معنی کیا ہے؟ اس کے معنی یہ ہے کہ کام کی کمی نہیں ہے, کام کرنے والوں کی کمی ہے. ہم قدم باہر نہیں نکالتے. یہ جو ڈس بیلنس ہماری سوسائٹی کے اندر کس وجہ سے پیدا ہو رہا ہے؟ اسی وجہ سے ہم متوجہ نہیں ہیں. اور اگر اس سلسلے میں بہترین طریقے سے کاؤنسلنگ کر لی جائے اور ان جوانوں کو یہ بتا دیا جائے کہ مثلا تمہارے 6 سال کے بعد تم جب مارکیٹ میں آ کے کھڑے ہو رہے ہو اپنی نالج لے کر, کون سا کام ہے کہ جو 6 سال کے بعد تمہارے لیے مفید ہو سکتا ہے. یہ کاؤنسلنگ اگر واقعی سٹارٹنگ میں ہو جائے, البتہ شریعت کے دائرے میں, میں جہاں کاؤنسلنگ کی بات کرتا ہوں اس میں یہ قید ضرور لگا دیتا ہوں کہ اسی وقت جب ایک کاؤنسلر کے پاس جا کر پوچھ رہے ہیں کہ میں فیوچر میں کیا کر سکتا ہوں, تو اپنے علاقے کے عالم دین سے آ کر یہ بھی پوچھ لیجئے کہ یہ جو مجھے سجیشن دیا گیا ہے وہ شریعت کے دائرے میں ہے یا نہیں ہے. اس لیے کہ معلوم ہوا اسی جگہ کے اوپر مجھ سے ایک برادر نے کہا, آج میں اتنا زیادہ ایک دنیا میں جا چکا ہوں, ابھی اس پچھلے سال محرم میں مجھ سے خود یہ بات کی, اتنا زیادہ میں آگے جا چکا ہوں کہ اب اگر میں پیچھے آؤں گا, میرے بچوں کے کالج کی فیس کا کیا ہوگا, میرے گھر کے خرچے کا کیا ہوگا, میری زندگی جو آج اتنی ہائی لیول کی ہو چکی اس کا کیا ہوگا. یعنی انسان اب ان گناہوں والی دنیا میں اتنا زیادہ کام کرنے پر خود کو مجبور محسوس کر رہا ہے کہ واپس آنا اس کے لیے مشکل ہو رہا ہے. اگر اسٹارٹنگ ہی میں اس کو معلوم ہو گیا ہوتا کہ اس میدان میں قدم رکھنا جائز نہیں ہے تو یقیناً انسان سنبھل جاتا. لہذا توجہ رکھیے گا, اگر اسٹارٹنگ ہی میں کاؤنسلنگ ہو جائے کہ ہم کو مثلا 6 سال کے بعد جس موقع کے اوپر دنیا میں قدم رکھنا ہے اپنے پیروں پہ کھڑے ہونے کے لیے, اس وقت کون سا کام مناسب ہوگا, یقیناً انسان بہتر طریقے سے اس وقت اچھے ڈھنگ سے لوگوں کے درمیان اپنے قدموں پہ کھڑا ہو سکتا ہے. آپ غور کیجئے جناب رسالت مآب کی حیات طیبہ میں, اللہم صلی علی محمد وعلی محمد, آپ کی حیات طیبہ میں ملتا ہے کہ جس موقع کے اوپر کوئی جوان آپ سے ملتا تھا, آپ گفتگو کے دوران یہ ضرور پوچھتے تھے کہ تم کیا کرتے ہو. پڑھ رہا ہے تو ٹھیک ہے, لیکن اگر نہیں پڑھ رہا ہے تو کیا کام شروع کیا ہے ضرور پوچھتے تھے. اور اگر اس نے کہہ دیا کہ کام نہیں کر رہے ہیں, کام نہیں مل رہا ہے, میرے لائق کوئی کام ہے ہی نہیں, یہ بھی ایک فکر ہے, ہاں میرے لائق دنیا میں کوئی کام ہے ہی نہیں. اگر کسی نے کہہ دیا کہ میں بالکل آج کل فارغ البال, بالکل خالی ہوں, آپ سنیں گے جناب رسالت مآب اس موقع کے اوپر فرماتے تھے کہ تمہاری قدر, تمہاری منزلت, تمہاری حیثیت, تمہاری پرسنالٹی جو میری نگاہ میں تھی وہ گر کے ختم ہو گئی. میں تمہیں سمجھتا تھا کچھ کام کرتے ہوگے. انسان کی شناخت خالی بیٹھنے کی بنا پر نہیں ہے, انسان کی شناخت کام کرنے کی بنا پر ہے. اسی لیے فرمایا کہ ان اللہ لا يحب الشاب الفارغ, خدا اس جوان کو پسند نہیں کرتا کہ جو بالکل خالی بیٹھا ہے, کوئی کام ہی نہیں اس کے پاس. اور یہ آپ یاد رکھیے گا, جہاں انسان خالی ہوا اب سارے کام چھوڑ کے جناب شیطان اس کے پاس آ کے بیٹھ گئے. اب یہ ذمہ داری, یہ کام, یہ بات اور یہ فکر اور ساری چیزیں ذہن میں آنا شروع, اور اسی درمیان اب ساری برائیاں بھی شروع ہوئیں. فلاں کیسے آگے بڑھ رہا ہے, اب جلسی شروع ہوئی, ان کے بارے میں برائیاں شروع کی, غیبت شروع, نہ جانے کیا کیا مصیبتیں آنا شروع ہو جاتی ہیں اگر انسان خالی ہے. اور اگر برعکس ہو گیا, انسان مصروف ہے, لائف میں اس کو وقت ہی نہیں مل رہا ہے کہ دوسروں کے بارے میں برائیاں تلاش کرے.
برائیاں تلاش کرنے کے لیے وقت چاہیے، اچھائیاں تو خود سامنے آ جاتی ہیں. لہذا توجہ رکھیے گا، ان اللہ لا يحب الشاب الفارغ. یہ تیسری فکر ہمارے ذہنوں میں پائی جاتی ہے کہ ہم سے کوئی کام ہو نہیں سکتا، ہمارے لیے کام پایا نہیں جاتا. اور تیسری اور آخری فکر جو ہم سب کے ذہنوں میں پائی جاتی ہے کہ ہم اپنے کو قیاس کرتے ہیں اولیاء پروردگار کے اوپر. انہوں نے اپنی زندگیوں میں کیسی لائف گزاری ہے، ہمیں ویسے ہی رہنا ہے. ان کی نمازیں، ان کی عبادتیں، ان کا رہن سہن، ان کا طریقہ، بڑا نازک مرحلہ ہے جس کو میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں. ان کی زندگی کو دیکھ کر ان کے جیسا گزارنا، یقیناً یہ سب ہمارے لیے بہترین نمونہ عمل ہیں. بہترین نمونہ عمل ہیں امیر المومنین ہمارے لیے، بہترین نمونہ عمل ہے پیغمبر ختمی مرتبہ ہم سب کے لیے. یہ سب ہمارے لیے بہترین نمونہ عمل ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ذہن میں رکھیے گا کہ ان کی زندگی کے جس کو پروردگار نے ان کے حوالے کیا ہے اس کے تقاضے بھی کچھ ہیں. میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، مجھے پورا واقعہ نہیں عرض کرنا ہے، میرے پاس وقت نہیں بچا ہے. جس موقع کے اوپر امیر کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہیں، جنگ جمل سے واپسی کے موقع کے اوپر اپنے ایک صحابی سے ملنے کے لیے بصرہ تشریف لا رہے ہیں. اس صحابی سے دوران گفتگو آپ نے لمبا چوڑا واقعہ مجھے مختصر کر کے آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے. مولا نے اس سے یہ پوچھا کہ تم نے اتنا بڑا گھر کس کے لیے لے کے رکھا ہے؟ دیکھیے، بڑا گھر ہونا چاہیے، ہر ایک کی فکر ہوتی ہے، ہر ایک کو پسند ہوتا ہے بڑا گھر. مولا مجھے اچھا لگتا ہے اتنا بڑا گھر. مولا نے فرمایا کہ تمہارے لیے اتنا بڑا گھر مناسب نہیں ہے. مولا ابھی تو ہے، میں کیا کروں؟ کہ اگر اس بڑے گھر کا استعمال چاہتے ہو تو اس گھر کو دوسروں کا حق ادا کرنے کا ذریعہ قرار دے دو. کوئی غریب پردیسی ہے، اس کو رات دو رات رکنا ہے، تمہارے گھر میں آ کے رک جائے. تمہارا اتنا بڑا گھر ہے، مومنین کو دعوت دو، یہاں آ کے بیٹھیں، اپنا کھانا کھائیں، چلے جائیں. تمہارا اتنا بڑا گھر ہے، اگر کسی کے پاس مثلاً کام کرنے کے لیے جگہ نہیں ہے، اپنا گھر دے دو کہ کام کرنا شروع کر دے. تمہارا اتنا بڑا گھر ہے، اگر مثلاً کسی کو کوئی فنکشن کرنا ہے، نئی جگہ ہے، تم اپنے گھر کو دے دو. یعنی یہ تمہارے گھر کا بڑا ہونا اگر خدمت بندگان پروردگار میں شمار ہو رہا ہے تب تمہارے لیے مناسب ہے. کہا مولا ٹھیک ہے، آپ کا حکم ہے، سر آنکھوں پہ. اب وہ گفتگو مکمل ہوئی. اس کے بعد اس نے کہا کہ مولا میرا ایک بھائی ہے کہ جس نے گھر میں زوجہ اور بچوں کو چھوڑ دیا ہے، پہاڑ پہ جا کے رہ رہا ہے، اور یہ کہتا ہے کہ میں امیر المومنین کی سیرت پہ عمل کر رہا ہوں، میں نے اس دنیا کو چھوڑ دیا، اب جا کر پہاڑ کی بلندی پہ بیٹھا ہے. وہ کھانا کھاؤں گا کہ جو امیر المومنین کھاتے ہیں، وہ کپڑا پہنوں گا جو امیر المومنین پہنتے ہیں، اس طرح کی زندگی جو میرے آقا کی زندگی ہے. مولا نے کہا اس کو ابھی بلاؤ. لایا گیا، سامنے آ کر بیٹھا. ظاہر ہے کہ مولا کا حکم ہے. آیا، اس بلندی سے نیچے آیا، مولا کے سامنے آگے بیٹھا ہے. مولا نے اس سے برجستہ پوچھا کہ تم نے یہ شیطان والا کام کب سے شروع کر دیا؟ وہ یہ سوچ رہا ہے کہ میں مولا کی سیرت پہ عمل کر رہا ہوں. میرے آقا فرما رہے کہ تمہارے ذہن میں جو فکر آئی ہے یہ شیطان کی فکر ہے، یہ آئی کہاں سے؟ کہ آقا میں آپ کے نقش قدم پہ چل رہا ہوں. مولا نے برجستہ پوچھا کہ میں نے کب اپنے بال بچوں کو چھوڑ کے پہاڑ پہ زندگی گزارنا شروع کیا ہے؟ یعنی اس کے معنی یہ ہے کہ کبھی کبھی ہمارا ذہن ڈائیورٹ ہو جاتا ہے. اس نے کہا مولا ٹھیک ہے، پہاڑ پہ نہ صحیح، لیکن روکھی سوکھی روٹی کھاتے ہیں آپ، معمولی قسم کا موٹے قسم کا لباس پہنتے ہیں، میں نے بھی وہی شروع کیا ہے. مولا نے اس موقع کے بعد جملہ فرمایا بڑا قیمتی ہے، وہ ہم سب کے لیے بہترین نمونہ عمل ہے. دو سبب میرے آقا نے بیان فرمائے ہیں. ایک سبب کیا بیان فرمایا؟ کہ تم اگر میرے جیسے بننا چاہ رہے ہو تو میری ذمہ داریاں اور ہیں، تمہاری ذمہ داری اور ہے. میں اس کائنات کا رہبر ہوں اور میری ذمہ داری یہ ہے کہ میں اس دنیا میں پائے جانے والے کمزور سے کمزور انسان کے جیسی زندگی گزاروں تاکہ کہیں اس کے دل میں یہ احساس نہ پیدا ہو جائے کہ مولا کو کیا خبر کہ میری زندگی کیسی ہے. اگر امیر ہے تو یقیناً کہے گا کہ علی میرے مولا ہیں، لیکن اگر غریب ہے، اس کے گھر میں کھانے کے لیے سوکھی روٹی رکھی ہوئی ہے، جس موقع کے اوپر سوکھی روٹی کھا رہا ہے، اس کے ذہن میں تو یہی تصور ہے کہ اگر واقعاً میں اس غریبی کی زندگی گزار رہا ہوں، اگر امیر المومنین کے گھر میں بہترین کھانے کھائے جا رہے ہوتے تو وہ یہی تو سوچتا کہ میرے آقا کو کیا خبر کہ میری زندگی کیسی گزر رہی ہے.
فرمایا دیکھو مجھے اپنی قوم کے غریبوں کا بھی خیال رکھنا ہے، میں اس قوم کا لیڈر ہوں، رہبر ہوں، لہٰذا میری ذمہ داری اور ہے، تمہاری ذمہ داری اور ہے۔ لہٰذا توجہ رکھیے گا، کبھی کبھی ہم لوگ اس فکر میں اور اس میدان میں اترنے کے بعد کہ اہل بیت اطہار کی حیات طیبہ کو ہم اپنے لیے نقش قدم بنا رہے ہیں، یقیناً ان سے بہتر کوئی نقش قدم نہیں، ان سے بہتر نہ کوئی عبادت کر سکتا ہے، نہ ان سے زیادہ کوئی سخاوت کر سکتا ہے، نہ ان سے زیادہ کوئی بہادر ہے، نہ ان سے زیادہ کوئی علم، کوئی چیز میں مقابلہ نہیں، اور اسی لیے یہ بہترین ہمارے رہبر ہیں۔ لیکن اس کے یہ معنی نہیں ہے کہ ہم اپنے سامنے آنے والی نعمات پروردگار کا انکار کرنے لگیں۔ اس بات کو جو میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں اس کا سبب ہے، جس موقع کے اوپر سفیان ثوری نے اسی خانہ کعبہ میں ہمارے اور آپ کے چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا ہے کہ مولا اسی خانہ کعبہ میں بہترین لباس پہن کے تشریف لائے ہیں، امامہ عمدہ قسم کا، عبا بڑی اچھی۔ اس نے آگے بڑھ کے چاہا، سفیان ثوری آپ جانتے ہیں کہ یہ صوفی مذہب کا ہے، اس نے آگے بڑھ کے چاہا کہ چلیں فرزند پیغمبر کی نصیحت کریں، نادانی اور حماقت ملاحظہ فرمائیں، میں چلوں ذرا نصیحت کروں۔ اس نے آ کے کہا کہ جو لباس آج آپ پہنے ہوئے ہیں، کیا آپ کے جد رسول خدا نے ایسا لباس کبھی پہنا؟ کیا آپ کے جد امیر المومنین نے ایسا لباس کبھی پہنا؟ اس موقع کے اوپر مولا نے یہ جملہ فرمایا تھا، بڑی لمبی گفتگو ہے، تقریباً کچھ اگر روایات کی دنیا میں دیکھیے 2.5 صفحے کی گفتگو، بڑی طولانی گفتگو ہے۔ اس میں 2 باتیں جن کو میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں، میرے آقا نے فرمایا کہ یہ بتاؤ میرے جد کے زمانے کا طریقہ کار اور اس زمانے کے حالات اور آج کے حالات میں فرق ہوا یا نہیں ہوا ہے؟ کل کا مسلمان 2 وقت کی روٹی کھانے کا محتاج تھا، لیکن آج کا مسلمان ماشاء اللہ سے رفاہ میں زندگی گزار رہا ہے۔ آج وہ حالات نہیں ہیں کہ جن حالات کو ہم ماضی میں امیر المومنین اور پیغمبر اسلام کی حیات طیبہ میں دیکھ رہے ہیں، اور اس کے بعد جملہ فرمایا پروردگار نے نعمتیں اپنے بندوں کے لیے نازل کی ہیں، تو ان نعمتوں پر جس کا جتنا زیادہ خدا سے قربت ہے اتنا ہی زیادہ اس کا حق ہے۔ تو اس کے معنی یہ ہے کہ اگر واقعاً بندہ پروردگار ہے تو زیادہ آرام دہ اور خدا کی نعمتوں کے استعمال کے ساتھ زندگی گزارے۔ دیکھیے، ایک ہوتا ہے فقیر ہونا، ایک ہوتا ہے فقیر بن کے رہنا۔ نہیں ہے تو نہ استعمال کیجئے، لیکن ہونے کے باوجود نہ استعمال کرنا، یہ فقیر بن کے رہنا ہے، یہ اسلام کو پسند نہیں ہے۔ ہاں، وہ رہبران کی شخصیتیں الگ ہیں کہ جن کی زندگی سادہ ہے، لیکن جس کے پاس ہے اس کو اچھی زندگی گزارنے کا حق ہے۔ لیکن یہ ساری دنیاوی لذتیں ہمیں کہیں اپنے پروردگار سے دور نہ کر دیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ دنیا میں انسان اتنا مصروف ہو گیا کہ پھر اب دنیا کے ساتھ ساتھ اس نے آخرت کو ترک کر دیا۔ یہ میری کل کی گفتگو ہوگی کہ کس طرح سے ہمیں بیلنس کرنا ہے اپنی آخرتی زندگی اور دینی زندگی کو دنیاوی زندگی کے ساتھ۔ لیکن آج اپنی گفتگو اس بات پہ مکمل کر رہا ہوں کہ اہل بیت اطہار کو پروردگار عالم نے دنیا کی ساری نعمتیں دی ہیں، لیکن ظاہری طور کے اوپر اہل بیت اطہار کے گھر میں فاقے ہو رہے ہیں۔ ظاہری طور کے اوپر اہل بیت اطہار نے بالکل سادہ زندگی گزاری ہے۔ یہ یقیناً اہل بیت اطہار کا کمال ہے، اور اسی کے اوپر ہمیں بھی اپنی زندگیوں کو ڈھالنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ نعمتوں کا استعمال کرنا اور ہے، نعمتیں مل جانے کے بعد اکڑنا اور ہے، اترانا اور ہے۔ اسلام اس کو سخت ناپسند کرتا ہے۔ تمہارے پاس اگر زندگی گزارنے کے لیے مواقع آ رہے ہیں، اچھی زندگی گزار سکتے ہو۔ بس میری گفتگو مکمل ہو گئی۔ اس سلسلے کی مزید باتیں جیسا میں نے وعدہ کیا تھا کل آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ گویا آج کی اور کل کی گفتگو ایک دوسرے سے وابستہ ہے، لہٰذا کل کی گفتگو کے ذریعے سے آج کی گفتگو مکمل کیجیے گا۔ حقیقت یہ ہے کہ کائنات کا سارا اختیار پروردگار نے اہل بیت اطہار کے حوالے کیا ہے۔ آج میری گفتگو تھوڑی سی آگے بڑھ گئی، معذرت طلب ہوں، لیکن انشاءاللہ اپنی بات کو کل مکمل کر لے جاؤں گا۔ اہل بیت اطہار کو پروردگار نے ساری دنیا کا اختیار دیا ہے، اور ان اختیارات میں ایک اختیار مخلوقات پہ بھی ہے، لیکن اہل بیت اطہار نے اس اختیار کا استعمال نہیں کیا ہے۔ ورنہ کیا واقعاً اس میدان کربلا میں جب اہل بیت اطہار کے اوپر اتنی مصیبتیں پڑ رہی تھیں،
کیا یہ پانی اہل بیت اطہار کے اختیار میں نہ تھا؟ کیا یہ دشمن کی جو اتنی بڑی فوج کھڑی تھی اس کے لیے اہل بیت اطہار کے پاس اختیار نہ تھا؟ صرف ایک دفعہ ہاتھ اٹھا کر اگر بد دعا فرما دیتے تو مباہلہ گواہ ہے کہ لشکریوں دشمن یزید کے لشکر میں کوئی ایک آدمی باقی نہ بچتا. لیکن اس کے باوجود میرے آقا حسین کی انسانیت دیکھیے. آخری خطبہ جو دیا ہے میرے آقا نے میدان کربلا میں، اس میں ایک جملہ فرمایا تھا کہ تم آ جاؤ ابھی بھی، میں تمہیں قبول کرنے کے لیے تیار ہوں. گویا حسین آخری لمحات میں بھی اپنے دشمن کو گلے سے لگانے پر تیار ہیں. دشمن ہے لیکن میرا آقا اسے بھی اپنے سینے سے لگانے پہ تیار ہے، یہاں تک کہ آخری لمحات میں بھی میرے آقا نے اپنے دشمنوں کے حق میں بد دعا نہیں کی. یہ الگ مسئلہ ہے کہ مولا دیکھ رہے تھے کہ قتل امام کے جرم میں ان پر عذاب پروردگار آنا ہے، لیکن آقا نے بد دعا نہیں کی ہے. ہاں یہی شام ہے کہ جس شام میں شہزادی زینب نے جس موقع کے اوپر یہ آواز دی کہ مجھے دربار میں داخل ہونے سے پہلے اپنی چادر چاہیے ہے اور اس چادر کے ساتھ میں دربار میں داخل ہوں گی، اور جب یہ انکار کر دیا گیا نہیں تم سب کو سربراہانہ دربار میں داخل ہونا ہے، شہزادی نے ساری خواتین کو جمع کیا اور اس کے بعد ایک جملہ فرمایا تھا کہ میں بد دعا کر رہی ہوں، تم سب میری بد دعا کے اوپر آمین کہنا. جناب زینب دعا کرنا چاہ رہی ہیں. اچانک اب جو نوک نیزہ پہ نظر گئی، عجیب منظر دیکھا بھائی ہے کہ جس کا سر نوک نیزہ کے اوپر گریا کر رہا ہے. بہن نے آگے بڑھ کے پوچھا اے بھیا ارے اس گریے کا سبب کیا ہے؟ آواز دیا زینب مشیت پروردگار یہی ہے کہ اسی طرح سے سربراہانہ دربار میں داخل ہو جاؤ لیکن قوم کے لیے بد دعا نہ کرنا. ہاں زینب نے بھی بد دعا نہ کرنے کا عہد کیا، واپس آ گئیں اور دربار میں اسی انداز میں داخل ہو گئیں. لیکن ہاں ایک جملہ ملتا ہے، اب جو زینب نے دربار میں قدم رکھا ایک بلندی سے آواز آنا شروع ہوئی، ہاں ہی زینب بنت علی و فاطمہ، ارے یہی علی و زہرا کی بیٹی ہے جو آج میدان سے آئی ہے، آج دربار میں داخل ہو رہی ہے. میرا دل کہتا ہے کہ سید سجاد نے اپنے چچا کے سر کو تلاش کر کے سلام کر کے کہا ہوگا اے چچا ارے آج نوبت یہ آ چکی ہے، آپ کی بہن دربار میں آ رہی ہے اور دشمن علی و زہرا کا نام لے کر زینب کو پکار رہے ہیں. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. الہی بحق الزہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا والسر المستودع فیہا. خدا را تیری بارگاہ میں بہترین دعا یہ ہے کہ ہم سب کے والی و وارث امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو مولا کے غلاموں میں شمار فرما، ہم سب کو مولا کے رکاب میں شہادت نصیب فرما، حضرت کی دعاؤں میں ہم سب کو شامل فرما، ہم سب کے اعمال سے حضرت کے قلب نازنین کو راضی و خوشنود فرما. خدا را مؤمنین کی حاجتیں جو اپنی حاجتیں لے کر حاضر ہوئے ان سب کی دعائیں حاجتیں قبول فرما. جو مرحومین اس دنیا سے اٹھ گئے ان سب کو جوار اہل بیت میں جگہ عنایت فرما. خدا را مزارات اہل بیت بالخصوص جناب زینب اولیاء مقام اور جناب سکینہ کے روضوں کی حفاظت فرما. ان روضوں کی طرف کسی بھی طرح کی بری نیت کے ساتھ بڑھنے والوں کو نیز و نابود فرما. ان روضوں کی حفاظت کرنے والے جوانوں کی حفاظت فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. السلام علیکم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اگر کچھ سوال آئے ہیں لیکن ایک ذہن میں ہمارے بھی سوال ہے تو پہلے ہم وہ پوچھ لیں موضوع سے ریلیٹڈ. سوال یہ ہے کہ جو آپ نے کہا کہ وہ ایک عمر کے بعد یا 60 کے بعد یا 50 کے بعد آدمی بزرگ جو بیٹھ جاتے ہیں، جی جی، تو اگر وہ بیٹا یا بیٹے جو چاہتے ہیں جب وہ کمانے لگ جاتے ہیں تو وہ چاہتے ہیں کہ ان کے والد اب مطلب کام نہ کریں، گھر میں آرام کریں اور مطلب صرف عبادت پہ دھیان دیں، تو وہ نظریہ کیا صحیح ہے غلط ہے اس پہ؟ دیکھیں یہ ایک حقیقت ہے کہ انسان کبھی جسمانی طور کے اوپر بوڑھا ہو جاتا ہے، کبھی ذہنی طور پر.
اگر کوئی بھی انسان اپنے گھر میں خالی بیٹھ جائے 40 سال ہی کا کیوں نہ ہو، اگر اس نے یہ سوچ لیا کہ اب مجھے کام نہیں کرنا ہے، وہ 40 سال میں بوڑھا ہو سکتا ہے، اور اگر یہ سوچ لیا کہ مجھے کام نہیں کرنا ہے تو شاید ممکن ہے کہ 70-80 سال میں بھی وہ جوان دکھائی دے۔ ذہنی طور کے پر بوڑھا ہو جانا زیادہ خطرناک ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ مثلاً پہلے 8 گھنٹے 10 گھنٹے کام کرتے تھے، ابھی 2 گھنٹہ 3 گھنٹہ کام کیجیے، 4 گھنٹہ کام کیجیے، کام کا ٹائم کم کر دیجیے، لیکن کام چھوڑیے نہیں، کام روکیے نہیں، ورنہ نتیجہ یہ ہوگا کہ جسم بھی آپ کا رک جائے گا اور آپ مینٹلی طور کے اوپر بھی خود کو ریٹائر محسوس کرنے لگیں گے۔ لہٰذا کام نہیں چھوڑنا چاہیے۔ دوسرا سوال ہے، اہل بیت کے دشمن کون ہیں؟ کیا یہ سنی بھائی اہل بیت کے دشمن ہیں؟ کیا سنی بھائیوں سے اتحاد ہو سکتا ہے؟ شاید یہ ہمارے ٹاپک سے ریلیٹڈ نہیں ہے، مطلب جو بھی ہو تھوڑے ایک دو باہر کی۔ دشمن اہل بیت ہر وہ انسان ہے کہ جس کے دل میں اہل بیت کی محبت نہیں ہے، لیکن اصل دشمن اہل بیت وہ ہے کہ جو اس محبت کے نہ ہونے کے ساتھ ساتھ دل میں نفرت بھی رکھتا ہے۔ بہت سے ایسے افراد ہیں کہ جن کو معلوم ہی نہیں ہے کہ اہل بیت کون ہیں، اس لیے وہ اہل بیت سے محبت نہیں کرتے۔ یہ در واقع دشمن نہیں ہے۔ دشمن وہ ہے جو جناب زینب کے حرم کے اوپر اس وقت حملے کر رہا ہے، یہ دشمن اہل بیت ہے۔ دشمن وہ ہے کہ جس نے جنت البقیع میں اہل بیت اطہار کے مزار کو منہدم کر دیا، یہ دشمن اہل بیت ہے۔ ان سے ہماری بیزاری ضروری ہے، یعنی ہمارا دل کبھی بھی ان کی طرف مائل نہیں ہو سکتا، یہ اصل دشمن اہل بیت ہے۔ نہ یہ کہ وہ انسان جو اہل بیت سے واقف نہیں ہے اور وہ انسان مسلمان ہے ہی نہیں کہ جس کے دل میں اہل بیت کی محبت نہیں پائی جاتی۔ یہ الگ مسئلہ ہے کہ اہل بیت اطہار کے اس درجے کو نہیں مانتے، لیکن محبت سب کے دل میں پائی جاتی ہے، اور اگر محبت نہیں ہے تو مسلمان نہیں ہے۔ فرمایا کہ الناصب لنا اہل البیت انجس من الکلب، ہم اہل بیت اطہار کی عداوت رکھنے والا، ناصب عداوت رکھنے، دشمنی رکھنے والا، یہ وہ انسان ہے کہ جو کتے سے بدتر ہے، اس سے زیادہ نجس ہے۔ آج مثلا جناب زینب کے حرم کے اوپر جو حملہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے انسان، وہ یقیناً مسلمان نہیں ہے، اس لیے کہ اسے پتہ ہی نہیں ہے کہ رسول کی بیٹی کون ہے، رسول کی نواسی کون ہے، اہل بیت اطہار کون ہے۔ ان سے ہماری بیزاری ضروری ہے۔ شکریہ۔ امام کی غیبت میں اسلامی حکومت قائم کرنا کیا جائز ہے؟ یقیناً جائز ہے، اور یہ عدل ہے یا ظلم؟ یقیناً جائز ہے۔ غیبت امام میں ایسا نہیں ہے کہ ہماری ذمہ داری یہ ختم کر دی جائے کہ ہمیں ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھنا ہے۔ دنیا میں جہاں بھی ہم عدل قائم کر سکتے ہیں اتنی مقدار میں عدالت قائم کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ اگر حکومت کرنا ناجائز ہوتا تو پھر اس زپ پیلیس میں آپ بیٹھ کر نماز بھی نہیں پڑھ سکتے تھے، اس لیے کہ مملکت نہ صحیح، ایک زپ پیلیس میں حکومت ہے یا نہیں ہے، چھوٹی ہی صحیح، یہ حکومت ہے یا نہیں ہے۔ اگر آپ کہہ دیں کہ حضرت کی غیبت کے زمانے میں حکومت قائم نہیں ہو سکتی، زپ پیلیس میں کون صفائی کا انتظام کرے گا، زپ پیلیس میں کون افطار کا انتظام کرے گا، زپ پیلیس میں کون امام کا انتظام، یہ ساری چیزیں ہو رہی نہیں ہو رہی ہیں۔ اس کے معنی یہ کہ حضرت کی غیبت کے زمانے میں جتنے کام اہل بیت اطہار کے ہیں وہ جہاں تک ہم کر سکتے ہیں ہمیں انجام دینا ہے۔ یہ فکر شاید بہت زیادہ پختہ نہیں ہے کہ جس میں یہ کہا جائے کہ امام کی غیبت کے زمانے میں حکومت نہیں ہو سکتی، نہیں، ایسا نہیں۔ ایک اور سوال ہے، تبرہ نام سے یا کردار سے کرنا چاہیے؟ دونوں سے کرنا چاہیے۔ دیکھیے، نام کے معنی یہ ہیں کہ اہل بیت اطہار نے زیارت عاشورہ بڑی معتبر ہے، اتنی معتبر ہے کہ اس کے بارے میں یہ تصور ہے کہ یہ زیارت عاشورہ حدیث قدسی ہے۔ اتنی بڑی زیارت عاشورہ میں وہ مین افراد کہ جن مین افراد نے اسلام میں خرابیاں پیدا کی ہیں ان کے نام نہیں آئے ہیں، اہل بیت اطہار نے ان کا نام لینے کے بجائے ان کا ایک عنوان، ایک ٹائٹل رکھا ہے اور اس کے ذریعے سے اپنے دل کے جذبات کا اظہار کیا ہے۔ اسی طرح سے آپ بقیہ دعائے صنم قریش اٹھا کر دیکھ لیے، اس میں بھی نام نہیں آیا، ایک ٹائٹل دیا گیا۔ شہزادی اپنے نماز کے مصلے کے اوپر جب تک یہ جملہ نہیں فرماتی تھی کہ اللہم لعن الجبت والطاغوت، تب تک مصلی نہیں چھوڑتی تھیں۔ شہزادی نے بھی نام نہیں لیا، ٹائٹل لیا ہے، جبت اور طاغوت کہا۔ اس کے معنی کیا ہیں؟ یعنی نام لینے سے شاید اختلافات پیدا ہو جائیں، نام لینے سے شاید جو شیراز اسلام ہے اس کے منتشر ہونے کا خطرہ پیدا ہو جائے، نام لینے سے شاید کسی ایک مرد مومن کی جان کو خطرہ پیدا ہو جائے۔ لہٰذا نام نہیں، اصل ہم کو کردار سے نفرت ہے۔
میں اتفاق سے شاید اگر آپ کو یاد ہو 2 سال پہلے خطبہ جمعہ میں یہ بات کہہ چکا ہوں، ہمیں یزید سے نہیں یزیدیت سے نفرت ہے. یزید تو اس زمانے میں تھا، ہو سکتا ہے آج اسی نام کو چھوڑ کر یزیدیت سامنے آ جائے، ہم اس کے بھی خلاف ہیں. ہمارا جو اصل مقصد ہے وہ یزیدیت سے نفرت ہے. لیکن جب یزیدیت سے نفرت ہے تو سن 61 یزیدیت کس کے پاس تھی؟ یزید کے پاس. یزید برا ہے. کسی اور زمانے میں آ جائے یزیدیت کسی اور کے ساتھ ہے، وہ بھی ہمارے لیے برا ہے. توجہ ہے نا؟ تو نام کی امپورٹنس نہیں ہے، کردار کی امپورٹنس ہے. لیکن اگر کردار کسی سے اٹیچ ہو جائے تو اس سے بھی ہمیں نفرت رکھنی ہے. نام لے کر نہیں، پھر میں متوجہ کر رہا ہوں، نام لے کر ضروری نہیں ہے، لیکن یہ ضروری ہے کہ اس کے بارے میں اپنے بچوں کو علم دیا جائے. کہیں ایسا نہ ہو کہ کل کو اگر ہم نے یہی کام کرنا شروع کر دیا، ہم اپنے گھر میں بھی خاموش، نتیجہ کیا ہوگا؟ آج نہ جانے کتنے ایسے افراد ہیں کہ جو خاندانی طور کے اوپر شیعہ تھے، آج وہ سنی ہو چکے ہیں. کس بنا پر؟ اس بنا پر کہ گھر میں ان کو بتایا ہی نہیں گیا، فیکٹس بتائے نہیں گئے. اگر ہم اپنے بچوں کو حقیقتیں نہیں بتائیں گے تو شاید ممکن ہے معاشرے میں زیادہ اٹھنے بیٹھنے کی بنا پر ان کی فکر بھی معاشرے جیسی ہو جائے. لہٰذا اپنے بچوں کو فیکٹس بتائیے، لیکن ممبر کی اپنی ذمہ داری ہے، مائک کی اپنی ذمہ داری ہے، پبلک پلیس کے اوپر جانے کے بعد اپنی ذمہ داری ہے. یعنی وہاں پر ہمیں کوئی ایسی بات کہ جو شیرازہ اسلام کو منتشر کرنے کا سبب بن جائے، ایسی کوئی بات ہمیں اپنی زبان پر لے کر نہیں آنا ہے.